بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ اور بدشگونی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور اسی کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں، بہت سے توہمات اور بدشگونیاں بھی وابستہ ہیں، اور پھر لوگوں نے ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، چنے ابال کر محلے میں بانٹنے ہیں تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی بھی ہو، 311 یا زیادہ بار سورہ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے آنے جانے سے ہی ترتیب پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ دیکھیں، دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہی تو ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے اور پھر سال بن جاتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے معرض وجود میں آتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 میں کرتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قمری کیلنڈر حقیقتاً ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اسی لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہو جاتی ہے اور نہ ہی کسی خوش قسمتی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر تو نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد، یہ جتنی مخلوقات کا تذکرہ اوپر ہوا، سورج، چاند، ستارے، ان کی تخلیق کا مقصد تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادت کے اوقات بھی معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ کیلنڈر چاہے قمری ہو، چاہے شمسی ہو، چاہے مہینہ محرم کا آئے، چاہے صفر کا، چاہے جنوری آئے، چاہے فروری، چاہے بیساکھ آئے، چاہے ساون، نام مختلف ہیں لیکن تعداد 12 ہی ہے۔ صفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا،
اور نہ ہی کسی بلا سے، خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ جو توہمات اور شگون اس مہینے سے منسوب کر لیے گئے ہیں ان میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں جو اس ماہ سے متعلق کچھ غلط تصورات پائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دراصل عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے، اور پھر یوں عربی میں یہ محاورہ معروف ہو گیا، سفر المکانہ، گھر کا خالی ہونا، یعنی گھر سامان سے خالی ہو گیا۔ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اسی سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر پھر غور بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی پھر اپنے عمل کی خرابی کا احساس ہونے دیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرایا۔ جبکہ نحوست کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14۔ اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنے حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اب یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق بھی اس کے پھر اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً انسان تو پھر یہی سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی کے لیے جو نحوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ طیارہ ہے، جو کہ طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے پال لیتے تھے، اسی لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون لینا۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا منحوس انسان نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل ہے، اپنا رویہ ہے، اپنا اخلاق ہے، اپنا طریقہ ہے، جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 79 میں واضح فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ بہت اہم حدیث مسند احمد میں ہے، آپ کو سناتی چلوں۔ جو کسی شخص سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں۔ مثلاً ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا، وہ واپس آ گیا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مانے یا نہ مانے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا تو اب سارا دن ہی خراب گزرے گا اور کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہونے لگے تو امید لگا بیٹھتا ہے کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا شروع کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ عام سی مثالیں ہیں۔
اسی طرح سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یا یہ احترام کے منافی ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے۔ سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہو جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اسی طرح انسان نے خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لیں بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات، بدشگونیاں نہ صرف انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان، توکل، انسان کی اپنی جرأت، بہادری، اعتماد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر جینے کا ڈھنگ نہیں سیکھ سکتا۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ زائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا یا بعض کو اپنے لیے خوش قسمت سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں۔ ایک اور حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرتی جاؤں کہ ماہ سفر کے حوالے سے ایک انتہا ہے کہ ایک طرف تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف اسی مہینے میں خوشی منائی جاتی ہے، اور پھر دلیل بھی یہ پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ اب اسی دلیل کے پیچھے خوشی منائی جاتی ہے، حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ اب ان من گھڑت باتوں کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے نہ حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہی سوچ، یہی توکل انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتا ہے کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اسی پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی جو فرض نماز کے بعد پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس کو یاد کریں، اس کو اپنی ہر نماز کے بعد ضرور مانگا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں اور کوئی دے نہیں سکتا
جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں، ہمارا توکل اللہ پر مضبوط ترین ہو، اور ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے ایمان کو ڈگمگانے والی نہ بنیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔